بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے اس تاریخ اسلام کے چینل میں ہماری سیریل ہے انبیاء کرام اور اس کی قومیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہم شروع کیا ہوا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام اور مومنین کو کشتی پر سوار ہونے کا حکم، اس کا آج ہم اس قسط میں بیان کریں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ علیہ السلام ہر قسم کے جوڑوں کو سوار کر لو اور اپنے گھر والوں اور مومنین کو بھی سوار کرو، سوائے ان لوگوں کے جن کے غرق ہونے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ قرآن مجید میں ہے، سورہ ہود میں 40 نمبر آیت میں، حتیٰ کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور تنور ابلنے لگا تو ہم نے نوح سے فرمایا اس کشتی میں ہر قسم کے جوڑوں کو سوار کر لو، اور ان پر کم لوگ ہی ایمان لائے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ ہر جاندار سے نر اور مادہ ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لیا جائے۔ سو ایسا ہی کیا گیا اور ان کو کشتی میں سوار کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جن مومنین کی کشتی میں سوار ہونے کا حکم دیا، ان کی تعداد میں علماء کرام کا اختلاف ہے۔ امام ابن جوزی لکھتے ہیں کہ ایمان والوں کی تعداد میں 8 گواہ۔ نمبر 1، اکرمہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے اہل سمیت 80 افراد تھے۔ نمبر 2، یوسف بن مہران نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کیا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ساتھ 80 انسانوں کو سوار کیا۔ 3 ان کے بیٹے تھے اور 3 ان کی بیٹوں کی بیویاں تھیں، اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی تھی۔ نمبر 3 پہ ابو صالح نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کیا کہ کل 40 تھے۔ نمبر 5، ابو نحیک نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کیا کہ 30 مرد تھے۔ کرتوی نے کہا حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی بیوی، ان کے 3 بیٹے اور ان کی بیویاں کل 8 فرد تھے۔ نمبر 7 پہ کل 7 نفر تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام 3 بیٹے اور ان کی 3 بیویاں، یہ امش کا قول ہے۔ ابن اسحاق نے کہا کہ عورتوں کے علاوہ 10 نفر تھے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تنور ابلنے لگا۔ تنور کے متعلق کئی اقوال ہیں کہ اس کی کیفیت تھی اور کیا معنی ہے اور کہاں سے شروع ہوا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ اور مجاہد رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے اس سے مراد روٹی پکانے کا تنور ہے۔ پھر کا اختلاف ہے، بعض نے کہا یہ حضرت نوح علیہ السلام کا تنور تھا، بعض نے کہا یہ حضرت آدم علیہ السلام کا تنور تھا، بعض نے کہا یہ حضرت حوا علیہ السلام کا تنور تھا، اور بعد میں حضرت نوح علیہ السلام کا تنور ہوگا۔ پھر اس تنور کی جگہ میں اختلاف ہے۔ شیبی نے کہا یہ کوفہ کی ایک جانب تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا یہ کوفہ کی ایک مسجد میں تھا، اور اس مسجد میں 70 انبیاء کرام علیہ السلام نے نماز پڑھی تھی۔ ایک قول یہ بھی ہے یہ تنور شام میں ایک جگہ پر تھا جس کا نام عین الوردان تھا۔ ایک قول یہ ہے یہ تنور ہند میں تھا، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ ایک عورت تنور پر روٹیاں پکا رہی تھی، اس نے حضرت نوح علیہ السلام کو تنور سے پانی نکلنے کی دعوت دی، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اسی وقت کشتی میں تمام چیزیں رکھنی شروع کر دی۔ تنور سے مراد سطح زمین، اور عرب سطح زمین کو تنور کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے سورہ القمر 11-12 آیت میں، پس ہم نے موسلادھار بارش سے آسمان کے دروازے کھول دیا اور ہم نے زمین سے چشمے جاری کر دیے، تو وہ پانی اس امر کے ساتھ واصل ہو گیا جو ان کی ہلاکت کے لیے مقدر ہو چکا تھا۔ تنور سے مراد زمین کی مقرم اور بلند جگہ، اور زمین کی بلند جگہ سے پانی نکلا تو اس کی بلندی کی وجہ سے اس کو تنور کے ساتھ تشبیہ دی۔ ان اقوال میں راجہ قول میں یہ ہے کہ تنور سے مراد روٹیوں کا تنور مراد لیا جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو طوفان آیا تھا، اس میں یہ اختلاف ہے کہ آیا وہ طوفان صرف انہی کے علاقے میں آیا تھا یا تمام روئے زمین پر وہ طوفان آیا تھا۔
مورخین اور مفسرین کے زیادہ تر اقوال یہ ہیں یہ طوفان پوری روئے زمین پر آیا تھا، اور بعض نے کہا کہ یہ طوفان صرف انہی کے علاقے میں آتا ہے۔ تورات سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ طوفان تمام روئے زمین پر آیا۔ تورات میں لکھا ہے اور 40 دن تک زمین پر طوفان رہا اور پانی بڑھا، اور اس نے کشتی کو اوپر اٹھایا، سو کشتی زمین پر سے اٹھ گئی اور پانی زمین پر چڑھتا ہی گیا اور بہت بڑا، اور کشتی پانی کے اوپر تیرتی رہی، پانی زمین پر بہت ہی زیادہ چڑھا اور سب اونچے پہاڑ جو دنیا میں ہیں چھپ گئے۔ پانی ان سے 15 ہاتھ اوپر چڑھا اور پہاڑ ڈوب گئے، اور سب جانور جو زمین پر چلتے تھے، پرندے اور جو پائے اور جنگلی جانور زمین پر سے مر مٹے، فقط ایک نوح باقی بچا اور جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے، اور پانی زمین پر 150 دن تک چلتا رہا۔ اس میں حافظ ابن کثیر نے اپنے تفسیر میں لکھا ہے جب اللہ تعالیٰ نے کشتی والوں کے سوا تمہارے روئے زمین پر والوں کو غرق کر دیا تھا، علامہ اسماعیل متکی وہ لکھتے ہیں کہ یہ طوفان تمہارے تمام روئے زمین پر چھا گیا تھا۔ علامہ ابو الحسن ابراہیم لکھتے ہیں کہ اس سے بڑا حادثہ دنیا میں کبھی رونما نہیں ہوا کہ زمین کے تمام طول عرض پر طوفان کا پانی چھا گیا تھا، اور اس میں کشتی والوں کے سوا دنیا کے تمام جاندار اور بے جان و غرق ہو گئے تھے۔ شیخ شبیر احمد عثمانی کی تفسیر میں آپ نے میں لکھتے ہیں کہ اس میں اختلاف ہے کہ طوفان نوح تمام دنیا میں آیا یا خاص ملکوں میں، اس کی فیصلہ کا یہاں موقع نہیں، مگر یاد رہے کہ دائرہ المعارف میں بعض محققین یورپ کے ایسے اقوال اور دلائل نقل کیے جو عموم طوفان کی تائید کرتے ہیں۔ مفتی امجد علی اعظمی بہار شریعت میں فرماتے ہیں کہ طوفان آیا اور ساری زمین ڈوب گئی، صرف وہ گنتی کے مسلمان ہر جانور کا ایک ایک جوڑا جو کشتی میں لے گئے تھے وہی بچ گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان کے پانی سے زمین پر 6 ماہ تک تیرتی رہی۔ اب امام ابو القاسم علی بن الحسن ابن اسحاق، امام عبد الرحمن بن علی جیزوی، امام محمد بن ابراہیم الجزری، ان سب نے لکھا ہے وہ کشتی 6 ماہ تک تمام روئے زمین کے اوپر تیرتی رہی، وہ کسی چیز پر نہیں ٹھہری حتیٰ کہ حرم میں پہنچی اور اس میں داخل نہیں ہوئی، اور حرم کی گرد 1 ہفتہ تک گھومتی رہی، اور جس بیت کو حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا تھا اس کو اٹھا لیا گیا اور وہ غرق ہونے سے بلند رہا۔ حافظ عماد الدین اسماعیل بن عمر بن کثیر متفی لکھتے ہیں مفسرین کی ایک جماعت نے کہا ہے کہ پانی زمین کے بلند ترین پہاڑ سے بھی 15 ہاتھ اونچا ہو گیا تھا، اور یہ مقدر اہل کتاب کے نزدیک ہے، اور قول یہ ہے 80 ہاتھ اونچا ہو گیا تھا، اور یہ طوفان تمام روئے زمین پر چھا گیا۔ طوفان کے طول و عرض اور خواہ نرم زمین ہو یا سخت، اس کے پہاڑوں پر، میدان پر، ریگستانوں پر اور روئے زمین پر کوئی زندہ شخص دکھائی نہیں دیتا تھا، چھوٹا اور نہ بڑا۔ نیز حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے بعض جاہل فارسیوں اور اہل ہند نے وقوع طوفان کا انکار کیا، اور بعض نے اقرار کیا اور کہا ہے یہ طوفان صرف ارض بابل عراق میں آیا تھا۔ یہ دین مجوسیوں کا قول ہے، ورنہ تمام اہل ادیان کا اس پر اتفاق ہے اور تمام رسولوں سے منقول ہے اور تواتر سے ثابت ہے کہ طوفان آیا تھا اور یہ تمام روئے زمین پر چھا گیا تھا۔ علامہ سعید محمود الوسی متفی لکھتے ہیں کہ جس چیز کی طرف قلب میل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ طوفان عام نہیں تھا، جیسے کہ بعض نے کہا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں انہی جانوروں کو سوار کیا تھا جن کے انسان کو ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ طوفان کا عموم اور اپنے اطلاق پر ہے اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں انہی جانوروں کو رکھا تھا جن کے بغیر چارہ کار نہیں اور باقی سب جانور غرق ہو گئے، اور جن جانوروں کی نظروں کو اللہ تعالیٰ نے محض لفظ کن سے دوبارہ پیدا کر دیا، تو اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کے سامنے یہ کیا بحث ہے۔
دراصل یہ اشکال ہوتا تھا کہ اگر تمام زمین پر طوفان آئے تو تمام زمین کے جانوروں، چرندوں، پرندوں، کیڑوں مکوڑوں کشتی میں رکھنا تو عادت محال ہے۔ اس کے علاوہ علامہ الوسی نے دو جواب دیے، ایک یہ کہ یہ طوفان مخصوص علاقے میں آیا تھا، اس لیے تمام زمین کے جانوروں کو کشتی میں رکھنا لازم نہیں ہوتا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ ہر چند کہ یہ طوفان تمام زمین پر آیا تھا لیکن جانوروں کو کشتی میں رکھنا لازم نہیں آتا، اور کشتی میں صرف انہی جانوروں کو رکھا گیا تھا جن کی انسان کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ طوفان رک جانے کے بعد باقی جانوروں کو پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے۔ تو دوستو اسی جگہ پہ ہم رکتے ہیں، اگلی قسط انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کے سامنے پھر دوبارہ حاضر ہوں۔ اللہ حافظ۔